گھر بھی رکھے کوچے طیبہ کی طرح. صاف وہ گھر بھی رکھے، پہلا تو دل تھا اب ایک گھر آ گیا. صاف گھر بھی رکھے، صاف وہ گھر بھی رکھے کوچے طیبہ کی طرح. اے خدا اور دعا کیا میں کروں اس کے لیے، اے خدا اور دعا کیا میں کروں اس کے لیے، میری بیٹی بھی بنے فاطمہ زہرا کی طرح. اے خدا اور دعا کیا میں کروں اس کے لیے، میری بیٹی بھی بنے فاطمہ زہرا کی طرح. تو آپ غور کر کے دیکھیے کہ اس میں ایک قطع ایک مصرع ہے، اس کے بعد دوسرا مصرع ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے بعد تیسرا مصرع، اس کے بعد چوتھے مصرے پہ آ کے بات ختم ہوتی ہے. تو یہ قطع کا فن ہے. اب میں ایک ربائی پیش کرتا ہوں اور اس میں آپ غور کر کے دیکھیے کہ یہ ربائی حضرت امجد کی ہے. یہ فن ہے، ربائی کا فن ہے، بالکل الگ فن ہے، قطع کا فن بالکل الگ ہے. تو یہ ہے کہ ہم صحبت بے قرت، ہم صحبت بے قرت، جس کو عقل نہیں ہے اس کی صحبت میں بیٹھا تھا. ہم صحبت بے قرت پریشان رہا، نافہم کو سمجھا کے پشیمان رہا. وہی بات ہے، پہلے مصرے میں جو بات ہے دوسرے مصرے میں بھی وہی باتیں ہیں، ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے. تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، نادان کو الٹا بھی تو نادان رہا. تو یہ دیکھیے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں مصروں کے ساتھ مقابلے میں چوتھا مصرع ایک دم سے بلند ہو گیا ہے. یا ایک اور ربائی دیکھ لیجئے کہ عالم کا حساب کیا ہے معلوم نہیں، عالم کا حساب کیا ہے معلوم نہیں، اس فن کا نصاب کیا ہے معلوم نہیں. اب یہ وہی ہے جو دوسرے پہلے مصرے میں جو کہا گیا ہے. تو دوسرے مصرے کی جو حیثیت ہے وہ ثانوی ہو جاتی ہے، پہلی نہیں ہو رہی ہے. عالم کا حساب کیا ہے معلوم نہیں، اس فن کا نصاب کیا ہے معلوم نہیں، کہتی ہے ہمیشہ یہ کیوں وہ کیوں، اس کیوں کا جواب کیا ہے معلوم نہیں. دیکھیے دو الگ الگ طرح کے فن ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم اصناف شاعری کو پڑھیں، جب بھی ہم اصناف شاعری کو سمجھیں یا کسی صنف پر ہم طبع آزمائی کریں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں کے فن کو الگ الگ کر کے دیکھیں، تبھی ہم دونوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں. پاؤں کے پاس خاقانی بیٹھا ہوا ہے، نے مرا ننگ نے ترا ادب است، نہ اس میں میری بے عزتی ہے نہ اس میں تیرا ادب ہے بادشاہ. کیوں؟ اب یہ وجہ جو دیتا ہے زبردست وجہ دی ہے، اس نے قرآن سے دی ہے. اوپر نیچے تو ہم بہت وہ ہو جاتے ہیں نا، ذرا سا شادی میں نہیں پوچھے، نکاح میں نہیں پوچھے، نہیں وہ وہاں پیچھے بٹھا والے تھے مجھے کیا کسی کے بٹھانے سے کسی کے اٹھانے سے کوئی آدمی بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے؟ آدمی تو اپنے آپ سے بڑا ہوتا ہے، اپنے آپ سے چھوٹا ہوتا ہے. اور یہ شاعری کہہ سکتا ہے. صفے پائے نشست خاقانی نے مرا ننگ نے ترا ادب است، کیوں؟ کہتا ہے کہ قل ہو اللہ کے وصف خالق ماس، زیر تبت یدا ابی لہب است. قل اللہ کا جو سورہ ہے جس میں ساری دنیا بسی ہوئی ہے، کس کے نیچے ہے؟ ابو لہب کے سورے کے نیچے ہے. تو اس سے کیا سورہ چھوٹا ہو جائے گا؟ اس سے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو یہ خطا کا فن ہے. ایک خطا فیض کا سن لیجئے، پھر میں غزل کی طرف آتا ہوں. اور بہت خوبصورت سا خطا ہے، سن لیجئے کہ ضبط کا عہد بھی ہے، شوق کا پیمان بھی ہے. ضبط کا عہد بھی ہے، شوق کا پیمان بھی ہے، عہد و پیمان سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے. عہد و پیمان سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے. درد اتنا ہے کہ رگ رگ میں ہے محشر برپا. درد اتنا ہے کہ رگ رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. اور سکون ایسا کہ مر جانے کو. دیکھو بیٹا یاد رکھیے کہ یہ خطا ہے اور ایک بالکل ہی الگ چیز ہے. ربائی ایک الگ چیز ہے. ان دونوں کے فرق کو دیکھنا آپ کے لیے. اور تاثرات کے سلسلے میں ہمارے قطب صاحب نے جو تاثرات کا اظہار کیا تو اس میں ایک بات مجھے بےحد پسند آئی کہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب نے پرانے لوگوں کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے کہ روشن پرانے چراغ کے نام سے، اور اس میں جس کا بھی انہوں نے تعارف کرایا ہے اس میں وہ اپنا تعارف بھی کرا لیے. تو ماشاء اللہ ہمارے قطب صاحب نے جس پروفیسروں کا تعارف کرایا اس میں ان کا کم اور اپنا زیادہ ہی تھا ماشاء اللہ.
اب یہ فن بھی جو ہے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو جو ہے پیش کریں. اب میں اپنا تعارف کرانا شروع کروں تو بہت زیادہ لمبا چوڑا ہے میرا تعارف. میں بہرحال مختصر چونکہ طالبات کو اور یہاں پر آنے والوں کے سلسلے میں کچھ باتیں کی گئی جو مجھے بیحد پسند آئیں, اور یہاں پر یہ بھی سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر عربی تعلیم میں بھی جو ہے کافی طالبات حصہ لے رہی ہیں. تو میں عربی میں 2 شعر ہمارے طالبات کے لیے عرض کروں گا, جس کو جو ہے وہ اس پر اگر عمل کریں تو تعلیمی میدان میں بہت زیادہ وہ لوگ آگے جا سکتے ہیں. یہ چونکہ کل ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا پیدائشی یوم منایا گیا, یہ انہی کے اشعار ہیں. الا لا تنال العلم الا بسکۃ سأنبیک ام مجموعها ببیانی ذکاء و حرص و استبار و بلغۃ و ارشاد استاذ و طول زمانی. تو یہ اس میں اشعار میں یہ کہا گیا ہے کہ آگاہ رہو کہ 6 باتوں کے بغیر تم علم حاصل نہیں کر سکتے. تمہارا جو ہے ذکی ہونا ضروری ہے, اور تمہارا حریص ہونا بھی ضروری ہے. حریص ہونے کا ہمارے علماء کرام یا ہمارے پروفیسر اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ہم کو یہ جو اسپنج ہوتا ہے نا, اس طرح کا ہونا چاہیے کہ چوس لیتا ہے اسپنج جو ہے پانی کو, تو ویسے ہم کو علم کو بھی جو ہے چوسنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور مصیبتوں پر صبر, بھوک پر صبر, اور آخری جو 2 باتیں بیان کی گئی ہے کہ وہ ارشادی استاذی, استاد کا جو ہے جو بھی کہا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے, اور استاد کا ادب بھی کرنا چاہیے. وہ طولی زمانی, اب ہمارے بچوں میں خصوصاً یا تلنگانہ کے جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں ان کے اندر ایک صفت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ عین امتحان کے قریبی جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پاس ہونے کے بعد پھر پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, یا شادی ہونے کے بعد بھی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر نوکری کے بعد بھی جو ہے علم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے طولی زمانی یعنی زیادہ سے زیادہ ہم کو جو ہے علم حاصل کرنے میں مصروف رکھنا چاہیے. یہ 2 باتیں تھیں. اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی آپ کو ایک طالبات چونکہ یہاں پر ہیں, اور ابھی ان کا تعارف بھی کرایا گیا ہے کہ یہاں گولڈ میڈل بھی حاصل کرتے ہیں. تو اس کا ایک نسخہ آپ کو بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تعلیم حاصل کرنے میں 2 باتوں کا ذکر خیال رکھنا ہے. مدت ضرب شدت مساوی ہے رزلٹ. یعنی مثال کے طور پر ایک طالبہ یا طالب علم جو ہے روزانہ 2 گھنٹے پڑھتا ہے اور پورے 1 سال تک پڑھتا ہے, تو وہ 360 کو 2 سے ضرب دے تو 720 گھنٹے وہ پڑھتا ہے. اور ایک طالب علم یا طالبہ امتحان کے قریب جو ہے پڑھتا ہے 5 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہے اور 10 دن پڑھتا ہے تو 50 گھنٹے ہی پڑھے گا. تو اس طرح سے جو رزلٹ آئے گا وہ رزلٹ جو ہے اس کے لیے جو ہے ناکافی رہے گا. تو اس فارمولے پر بھی ہم کو عمل کرنا ہے. بورڈنگ کا نظام, ابھی جیسا کہا گیا کہ یونیورسٹی میں جو ہے ہاسٹل کا نظام ہے, یہ نظام اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ طالب علم زیادہ سے زیادہ وقت تعلیم کے اوپر صرف کرے. بہرحال یہی 2 باتیں مجھے کہنی تھی. میں پھر ایک مرتبہ کالج کے تمام اسٹاف کی جانب سے, تمام طالبات کی جانب سے آپ کا استقبال ہے. آپ نے جو کلیدی خطبہ دیا ہے, یہ خطبے سے جو ہے پورے ہندوستان کے کونے تک میسیج جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کا وقت مستقبل یہاں ان طالبات کو دیکھی جا رہی ہے. آپ اسے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی کے جو تضادات ہیں ان تضادات میں سے ایک اعتبار کی بات نکالتے ہیں غزل. اور غزل ہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ غم ہے اور خوشی ہے, اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ 2 امتحانوں میں سچائی کبھی نہیں رہتی. سچائی ہمیشہ 2 امتحان کے درمیان میں رہتی ہے. آپ غم سے غمگین ہوتے ہیں, خوشی سے یہ نہ سمجھیں کوئی ایک وعدہ مل گیا آسمان کو لے لگے کچھ نہیں ہوا تو آپ جی نے اپنے آپ کو بانٹ دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں زندگی کی تضادات سے ہمیں کہیں اپنے جینے کا ایک راستہ نکالنا ہے, اور شاید یہی چیز سکھاتے ہیں. خاص طور پر میں اردو غزل کی بات کرتا ہوں, اور خاص طور پر غالب کی غزلیات کی بات کرتا ہوں کہ زندگی کا ایسا کون سا پہلو ہے جسے اردو شاعری میں نہ سمجھا ہو, یا اردو شاعری میں اس میں ایک اس پر تبصرہ نہ کیا ہو, یا زندگی کی یا جینے کی بصیرت نہ دی ہو. ہمیں چاہیے, اور اسی کے ساتھ یہ بھی چاہیے کہ نئی
को आगे बढ़ना चाहिए और फिर ये भी याद रखना चाहिए कि बगैर रियाज के, बगैर मेहनत के, बगैर खूने जिगर जलाए के आप कभी अच्छे शायर नहीं बन सकते। हमारी नई नस्ल को मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने रियाज किया था वैसा ही रियाज करें और उसको अपनी ज़िंदगी बना लें, तब कहीं जाकर हम ज़िंदगी का जो असल मफ़हूम है उसको समझ पाएंगे। माजी में भी गज़ल ने एक सियासी जंग लड़ी है, आज भी गज़ल के अंदर इतनी ताकत है, इतनी क़ुव्वत है, इतनी क़ुव्वत इज़हार है कि हम अपने सियासी जो कुछ हम पर बीत रहा है, जो बीत रही है, जो गुजर रहा है, इन सब जो कुछ हमारे हम जिन हालात से हम गुजार हो रहे हैं उन सब को हम गज़ल के फॉर्म में या शायरी के फॉर्म में पेश कर सकते हैं और यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर उसको समझ सके, अगर उसे हम समझ कर इस्तेमाल कर सके तो शायरी वाक़यातन आज भी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी जद्दोजहद करने के लिए रहनुमा साबित हो सकती है। में ये जो इधर सेमिनार, नेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ है उसके लिए डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस जी के प्रयत्नों के द्वारा हमारे नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज और नेशनल तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी, इन दोनों की स्पॉन्सरशिप से इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि इसमें जो विषय लिया गया है वो आज की जो पीढ़ी है हमारी, आज की जो जनरेशन है इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कविताओं की विधा जानना और उसके बारे में अपने आप का अपना ज्ञान बढ़ाना, ये शायद ये सारे उद्देश्य हमारे पूरे होंगे इस सेमिनार के द्वारा।